تجھے خوشخبری ہو جو تیرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاحب اور رفیق ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور وہاں پہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑا بچپن کی بات تھی، اور بچپن کے عالم میں نے ایک مرتبہ میرے والد مجھے بت خانے لے گئے ساتھ۔ بت خانے جب گئے تو وہاں بتوں کی عبادت والد صاحب نے کی، اور سیدنا صدیق اکبر یہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ کبھی شراب پی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بھی شان اور عظمت وہی ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ اسلام سے پہلے زمانہ جو تھا آپ کا، اس میں بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، نہ ہی جو ہے وہ کسی قسم کی بد اخلاقی اور نہ ہی کسی شراب نوشی کی طرف گئے ہیں۔ کہ اسلام لانے سے پہلے، یعنی جو پہلا زمانہ تھا اسلام سے پہلا بھی، وہ ان کا زمانہ جو تھا وہ بڑا ہی اچھا گزرا تھا۔ حالانکہ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ شراب پینا عام تھا، اور شراب پینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بدکاری کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد جو سوتیلی ماں ہے اس کو بازار میں بیچ دینا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی ولادت پہ اس کو زندہ درگور کرنا، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مگر اس زمانے میں بھی یہ لوگ جو ہیں صحابہ کرام جو قریبی لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو ان لوگوں نے اس زمانے میں بھی نہ کبھی بدکاری کی ہے، نہ کبھی شراب کے قریب گئے ہیں، اور نہ ہی کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہے۔ یہی بات جب حضور کی بارگاہ میں بتا رہے تھے نا، کہتے ہیں میرا باپ مجھے لے گیا، تو باپ وہاں بت خانے چھوڑ کے مجھے جب باہر جاتا ہے تو میں نے بت سے کہا کہ ہاں، کہتے ہیں کہ تو خدا ہے، اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ تو اب وہ چونکہ پتھر تھا، ہاتھوں سے بنایا ہوا ہینڈ میڈ پتھر ہے، اس نے کیا معبود وہ تو نہیں ہو سکتا، معبود تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس دو۔ تو پھر بت کا بت ہے، اس نے کیا بولنا تھا؟ اب کہنے لگے کہ میں نے پتھر اٹھایا اور میں نے پتھر اٹھا کے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا تو میں نے پتھر جو ہے اس کے سر پہ مارا، میرے پتھر کے لگنے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا بت جو پتھر کا بنا ہوا تھا وہ پاش پاش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ اتنی دیر میں میرے باپ بھی آ گئے۔ اتنی دیر میں جب باپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا کیا۔ آپ بڑے ناراض ہوئے، مجھے بازو سے پکڑا اور بازو سے پکڑ کر کے مجھے میری والدہ کے پاس لے گئے، اور ماں سے جا کے کہنے لگے کہ آج تیرے بچے نے جو ہے وہ بڑا عجیب سا کارنامہ کیا ہے۔ آج یہ ہمارے عبادت خانے میں گیا تھا اور اس نے ہمارے سب سے بڑے جو ہے وہ معبود کو پتھر مار کے توڑ دیا ہے۔ اور ماں کہنے لگی سنو، میرا یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا نا، مجھے کانوں میں ایک آواز آئی تھی، غیبی آواز، تجھے خوشخبری ہو جو تیرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاحب اور رفیق ہوگا۔ آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے۔ اب جب یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیان کر رہے تھے، خود ہی بیان فرما رہے تھے، اور اتنی دیر میں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جبریل امین آ کر کے کیا عرض کرتے ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں صدق ابو بکر وہو صدیق، حضور ابو بکر نے سچ کہا ہے، یہ صدیق ہے، رب بھی اس کو صدیق فرماتا ہے۔